السلام علیکم ناظرین، یہ پچھلا ایپیسوڈ نہایت ہی شاندار رہا۔ عثمان بے نے پہلی ہی منظر میں کمانڈر لوکاس کو زمین پر پٹخ کر اس کا سر پھوڑ دیا اور حلیمہ یا مریم کو بچا کر چلا گیا۔ اورحان اور علاؤدین بھی منگولوں اور بازنطینیوں کو تقسیم کر کے لڑنے کے بعد نکل گئے اور التوگا ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا۔ کمانڈر اولوگان اور دوسرے غداروں کو راستے میں منہ لٹکائے ہوئے شکست خوردہ لوکاس کا سامنا کرنا پڑا۔ یوسف نے بھی کمال کی وفاداری دکھائی۔ اس نے نہ صرف ساروجا کی جان بچائی بلکہ کائی قبیلے بحفاظت پہنچنے میں بھی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینیوں اور منگولوں کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا۔ اگرچہ مریم یا حلیمہ نے صوفیہ کے سامنے اس کے راز کو فاش کر کے اس سے صوفیہ سے قیدی بنوا لیا اور عثمان بے و بالا خاتون کو ان کی زندگی بچانے کا صلہ صوفیہ کے لیے جاسوسی کر کے دیا، لیکن اپنے ہم مذہب چوٹی بچی اور اس کی ماں پر بالا خاتون کا رحم اور شفقت دے کر آخر کار مریم کا بھی ضمیر جاگ گیا اور بہت چالاکی کے ساتھ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرتے ہوئے نہ صرف عثمان بے کے قبیلے کو منگولوں اور بازنطینیوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچایا بلکہ الٹا ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن گئی۔ لیکن جرکوتائی نے صبر اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کی بجائے جلد بازی کرتے ہوئے غازی کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اور غازی کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا۔ ناظرین، کمانڈر اولوگان پر عثمان بے کا خوف طاری ہوتے ہوئے واضح نظر آیا اور وہ سب کے سامنے اس اعتراف پر مجبور ہوا کہ میں نے عثمان بے کے بچوں کو قید کر دیا لیکن کچھ نہیں بدلا، سب کو زہر دے دیا کچھ نہیں بدلا، عثمان بے کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا پھر بھی کچھ نہیں بدلا، یہاں تک کہ عثمان بے کے قبیلے پر قبضہ کر کے ان کے خاندان کو دربدر کر دیا لیکن تب بھی کچھ بھی نہیں بدلا، اور اب عثمان بے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملے کر کے ہمارا جینا حرام کر رہا ہے۔ ناظرین، اولوگان کے اس اعتراف سے واضح ہو چکا ہے کہ اس کا حوصلہ پست ہونا شروع ہو چکا ہے اور وہ شدید خوف کا شکار بن گیا ہے۔ دوسری طرف صوفیہ نے یوسف اور اس کی سپاہیوں کو قید کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، کیونکہ جہاں پر کمانڈر لوکاس نے عثمان بے کا ساتھ دینے والوں کو سب کے سامنے عبرت کا نشان بنانے کا منصوبہ بنایا، وہاں پر عثمان بے نے ان سب کو آزاد کر کے اور سب کے سامنے اپنے تمام دشمنوں کی ساکھ تباہ کرنے اور نشان عبرت بنانے کی منصوبہ بندی کر دی اور اپنے اس منصوبے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے کمانڈر لوکاس کو سب کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عثمان بے اس اوکاڑے سے بحفاظت کیسے نکلیں گے؟ اگرچہ اگلے ایپیسوڈ کے اس پہلے ٹریلر میں عثمان بے نے کمانڈر اولوگان پر نیزہ پھینکتے ہوئے اس کے بجائے غدار البائے کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اب عثمان بے وہاں سے نکلے گا کیسے؟ کیونکہ کمانڈر اولوگان اور صوفیہ عثمان بے کو وہیں پر مارنے کا پہلے سے تیاری کر چکے ہیں، اور اب اس نئے ٹریلر کے مطابق دشمنوں کو دھول چٹانے کے لیے عثمان بے کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا؟ التوگا کو بھی سراغ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کیا اس نے عثمان بے اور ان کے بیٹوں کے لیے گات لگائی ہوگی، اور یا پھر وہ ان میں سے کسی کا پیچھا کر رہا ہوگا؟ التوگا نے قید کے اندر ہی اپنے بھائی جرکوتائی کو غازی کے سامنے خنجر یا تلوار گونپ دی ہے، تو کیا اس زخم سے جرکوتائی کی شہادت ہوگی؟ اور کیا عثمان بے اس اگلی ایپیسوڈ میں دشمنوں سے ثبوت واپس حاصل کر پائے گا، اور یا پھر صرف عثمان بے حملہ کر کے دشمنوں کو مار کر واپس چلا جائے گا؟ صوفیہ نے ایک دفعہ پھر بالا خاتون پر حملہ کر دیا ہے، کیا اس نے یہ حملہ قبیلے پر کیا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا حلیمہ یا مریم نے ایک دفعہ پھر صوفیہ کو عثمان بے کا ٹھکانہ بتایا ہوگا؟ اور کیا مریم صوفیہ کے ساتھ منصوبہ بناتے ہوئے بالا خاتون کو گرفتار کروا کر اپنے احسانات کا بدلہ دے گی؟ بیگم خاتون اور بالا خاتون کو بھی قید خانے کے اندر لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو کیا بیگم خاتون بالا خاتون کو قید کے اندر ہی زخمی کر دے گی، یا پھر ایسے وقت میں وہ بالا خاتون پر حملہ کر کے اپنی موت کو دعوت دے گی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، بہت ممکن ہے کہ عثمان بے نے لوکاس کا کام تمام کرنے کے بعد وہاں سے بحفاظت نکلنے کا پہلے سے منصوبہ بنایا ہو، اور وہ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اورحان، علاؤدین اور بوران یوسف اور ان کے سپاہیوں کو قید سے آزاد کر کے باہر آئیں گے، تو چونکہ یوسف کے ساتھ ان کی سپاہیوں کی کافی تعداد ہوگی
تو یہ سب باہر آتے ہی اکاڑے کی طرف آ کر دھاوا بول دیں گے، اور ادھر عثمان بے کمانڈر اولوگان پر نیزہ پھینک کر البائے کو زخمی کر دے گا، اور اس طرح افراتفری مچ جائے گی، اور منگول سپاہیوں کا دھیان اپنے کمانڈر اولوگان کو بچانے کی طرف چلا جائے گا، اور عثمان بے کی طرف سے ان کی توجہ بھٹک جائے گی، اور لوکاس کی موت کی وجہ سے یہی حالت بازنطینی سپاہیوں کی بھی ہوگی۔ اور اس دوران اورحان، علاؤدین، بوران اور یوسف سپاہیوں کے ہمراہ پہنچ کر دعویٰ بول دیں گے، اور بدخواص ہونے والے بازنطینیوں اور منگول سپاہیوں کو مارتے ہوئے نکل جائیں گے، کیونکہ ناظرین اس اہم موقع پر کمانڈر لوکاس کی موت اور کمانڈر اولوگان پر عثمان بے کے اس اچانک حملے نے تمام دشمن سپاہیوں کو بدخواص اور خوفزدہ کر دیا ہوگا، اور اس طرح وہاں سے بحفاظت نکلنے کے بعد عثمان بے سوگوت کو دشمنوں سے واپس حاصل کرنے کا ایک زبردست منصوبہ بنائیں گے، اور پہلی کی طرح ایک دفعہ پھر بارود کے ذریعے اپنے منصوبے کے مطابق حملہ کر کے دشمنوں کو بہت زیادہ جانی نقصان دیں گے۔ اور ناظرین اس حملے سے کمانڈر اولوگان، جو کہ پہلے سے عثمان بے کے خوف میں مبتلا ہو چکا ہے، مزید بکلاہٹ کا شکار ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ عثمان بے اپنے اس بہترین حملے کے ذریعے سوگوت کے لوگوں کو دشمنوں کے سفاکانہ مظالم سے نجات دلا پائیں گے، اور اس حملے کی وجہ سے دشمن کو عثمان بے کو ختم کرنے کی بجائے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ دفاعی پوزیشن اختیار کر لیں گے۔ التوگا بھی ایک دفعہ پھر گات لگا کر یا پیچھا کرتے ہوئے عثمان بے کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرے گا، لیکن ناظرین اس بار بھی التوگا رسوا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ اپنا سارا غصہ جرکوتائی پر نکالے گا، کیونکہ قید خانے کے اندر باتوں باتوں میں جرکوتائی التوگا کو بتائے گا کہ جیسے آج کمانڈر لوکاس مرا تو کل کمانڈر اولوگان کی باری آئے گی، اور اس طرح تمہارے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، اور اگر تم نہیں بدلے تو بہت جلد تمہارا بھی انجام آنے والا ہے۔ جس پر غصے میں آ کر التوگا جرکوتائی کو تلوار یا خنجر گھونپ دے گا۔ اب ناظرین اس زخم سے جرکوتائی شہید ہوگا یا پھر زندہ رہے گا، تو اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ ادھر ناظرین صوفیہ ایک دفعہ پھر بالا خاتون پر حملہ آور ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ صوفیہ بالا خاتون کے لیے گات لگائے گی، اور ممکن ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر مریم یا حلیمہ صوفیہ کو اہم معلومات دے کر اپنی محسن بالا خاتون کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے گی۔ بالا خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے یہ مریم اور صوفیہ کا مشترکہ منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس منظر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مریم جان بوجھ کر خود کو صوفیہ کے حوالے کر دے گی، اور مریم کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر بالا خاتون ہتھیار ڈال دے گی، اور جس کے بعد بالا خاتون کو قید کر لیا جائے گا، جہاں پر بیگم خاتون، جو کہ پہلے سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر باولی ہو چکی ہے، بالا خاتون پر قید خانے کے اندر ہی وار کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس دوران بہت ممکن ہے کہ البائے صوفیہ یا کوئی اور آ کر اس لڑائی کو روک دے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون کو اس قید سے کون آزاد کروائے گا؟ غازی الب کا کیا بنے گا؟ مریم یا حلیمہ کا کیا انجام ہوگا؟ کیا حلیمہ کی غداری بے نقاب ہوگی؟ ناظرین اس طرح مزید پرتجسس سوالات پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔